محمد پرویز صاحب کی تصنیف تصوف کی حقیقت۔ پہلا باب، علم بالحواس کی اہمیت۔ پیدائش کے وقت انسانی بچہ اور حیوانی بچہ علمی اعتبار سے کم و بیش ایک ہی سطح پر ہوتے ہیں، یعنی جس دنیا میں ان کا ورود ہوتا ہے اس کے متعلق انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ حیوانی بچہ ایک اعتبار سے انسانی بچہ پر فوقیت رکھتا ہے۔ زندگی کے طبعی تقاضوں کے متعلق حیوانی بچے کے اندر ہدایات از خود موجود ہوتی ہیں، جنہیں جبلت یا انسٹنکٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرغی کے نیچے مرغی اور بطخ کے انڈے مخلوط طور پر سینے کے لیے رکھ دیجئے۔ جب ان میں سے چوزے نکلیں گے تو بطخ کے بچے پانی کی طرف لپکیں گے اور مرغی کے بچے پانی سے دور بھاگیں گے۔ اگر کہیں سے بلی کی آواز آ جائے یا اوپر سے چیل کا سایہ پڑ جائے تو وہ مرغی کے نیچے دبک کر بیٹھ جائیں گے۔ بکری کا بچہ کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ شیر کے بچے کے گرد و پیش انگوروں کے خوشے کیوں نہ لٹک رہے ہوں، وہ ان سے بے نیازانہ آگے بڑھ جائے گا اور شکار کی تلاش کرے گا۔ ان پابندیوں یا نہج زندگی کے لیے انہوں نے کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ یہ نوعی خصوصیات انہیں فطرت کی طرف سے ودیعت ہوتی ہیں۔ ان کے برعکس انسانی بچے کو دیکھیے تو اسے دودھ پینے کا طریقہ تو حیوانی بچے کی طرح از خود معلوم ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے اسے کچھ علم نہیں ہوتا۔ بچہ گھٹنوں چلنے لگے تو ماں کے لیے مسلسل پریشانی کا موجب بن جاتا ہے۔ جو چیز ہاتھ میں آئے وہ اسے منہ میں ڈال لیتا ہے، کبھی آگ سے ہاتھ پاؤں جلا لیتا ہے، کبھی پانی کے ٹب میں ڈبکیاں لینے لگ جاتا ہے، کبھی مرچیں آنکھوں میں مل کر چیخنے چلانے لگ جاتا ہے، اور ماں بیچاری ہر وقت تو اس کے پیچھے بھاگتی پھرتی رہتی ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کا رواج نہیں، مغربی ممالک میں اس عمر کے بچوں کے لیے ایک کٹہرا سا بنا دیتے ہیں، وہ اس میں نظر بند رہتا ہے اور اس کے کھلونے اس کا جی بہلاتے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے انسانی بچے کی۔ اسے ہر بات سکھانی اور ذرا آگے جا کر پڑھانی پڑتی ہے۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے، ورثہ میں اسے اس کا ذرہ سا بھی حصہ نہیں ملتا۔ ایک ایم اے اور پی ایچ ڈی باپ کا بیٹا بھی اسی طرح الف بے سے بے بہرا ہوتا ہے جس طرح ایک چاہل باپ کا بیٹا۔ حصول علم کی صلاحیت۔ بائیں ہمہ انسانی بچے کو ایک ایسی منفرد خصوصیت حاصل ہوتی ہے جس سے حیوانات محروم ہوتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنے کی صلاحیت۔ یوں سمجھیے کہ اسے جبلتوں سے محروم رکھا گیا تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے اس صلاحیت سے نوازا گیا۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے ان 4 لفظوں میں نہایت جامعیت سے بیان کر دیا جب کہا کہ علم الانسان ما لم یعلم، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 5۔ خدا نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جس کا اسے علم نہیں تھا۔ خدا نے سکھایا سے مراد یہ نہیں کہ خدا انسان کو یہ کچھ براہ راست سکھاتا پڑھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان میں تحصیل علم کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ جب اس نے قصہ آدم کے تمثیلی بیان میں کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 31، خدا نے آدم کو تمام اشیاء کائنات کا علم عطا فرما دیا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اسے اس علم کے حاصل کرنے کی صلاحیت عطا کر دی۔ حصول یا ابلاغ علم کے 2 ذرائع ہیں، تحریر اور تقریر۔ قرآن کریم نے ان دونوں کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ خلق الانسان علمہ البیان، سورہ نمبر 55 آیات نمبر 3-4۔ خدا نے انسان کو پیدا کیا اور اسے قوت گویائی عطا کر دی۔ دوسری جگہ فرمایا الذی علم بالقلم، سورہ 96 آیت نمبر 4۔ خدا نے انسان میں تحریر کی صلاحیت بھی رکھ دی۔ ایک اور جگہ اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، نون والقلم وما یسطرون، سورہ نمبر 68 آیت نمبر 1۔ قلم، دعات اور جو کچھ ان سے لکھا جاتا ہے وہ اس حقیقت پر شاہد ہیں جو آگے بیان کی جاتی ہے۔ ہم نے اوپر کہا ہے کہ ان آیات سے مراد یہ نہیں کہ خدا انسان کو براہ راست یہ کچھ سکھاتا پڑھاتا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں یہ کچھ سیکھنے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے۔ اس حقیقت پر روزمرہ کے واقعات شاہد ہیں۔ اگر کسی بچے کو آپ پڑھنا لکھنا نہیں سکھاتے تو وہ ساری عمر ناخواندہ رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی بچے کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی
जंगल में ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां कोई इंसान ना हो और वो जंगल के जानवरों में नशो नुमा पाए, तो वो बड़ा होकर जानवरों की आवाजें निकालेगा, इंसानों की तरह एक लफ्ज भी बोल नहीं सकेगा। चुनांचे इस किस्म के कई बच्चे दस्तयाब हुए हैं जिन्होंने जंगल में नशो नुमा पाई। उनकी सारी रवश जिंदगी हत्ता के हरकत व सकनात तक जानवरों जैसी थी। इनमें इंसानों की खूबी नहीं आने पाई थी। इन मिसालों से वाज़ेह है कि इंसान को तहसील इल्म की सलाहियत तो दे दी गई है, लेकिन इस सलाहियत को इस्तेमाल उसे खुद ही करना होता है। वो इन सलाहियतों के सही इस्तेमाल से कायनात की पस्तियों से लेकर बुलंदियों तक का इल्म हासिल कर सकता है, और ये वो खसूसियत है जो उसे हैवानात से मुतमय्यज़ और मुमताज़ करती है। हमने ऊपर कहा है कि इन सलाहियतों की रूह से वो कायनात के मुतल्लिक मालूमात हासिल कर सकता है। हमारी मौजूदा कायनात को तबई दुनिया फिजिकल वर्ल्ड कहा जाता है। इसमें खुद इंसान की अपनी तबई ज़िंदगी फिजिकल लाइफ भी शामिल है। बिलफाज दीगर इंसान इन सलाहियतों की रूह से महसूसात का इल्म हासिल कर सकता है, और उसे ये इल्म हवास फिजिकल सेंसेस के ज़रिए हासिल होता है। इल्म बिल हवास, इसी बना पर इसे इल्म बिल हवास परसेप्चुअल नॉलेज से ताबीर किया जाता और इदराकी इल्म भी कहा जाता है। कुरान करीम ने खुद उसकी वजाहत कर दी है। सूरह बनी इसराइल में है, वला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्मुन इन्न समआ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अनहु मसऊला। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36। और याद रखो, जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो उसके पीछे मत लगो। तुम अपनी समात व बसारत के ज़रिए मालूमात हासिल करो और फिर इन मालूमात की बिना पर अपने ज़हन से फैसला करो और इस तरह सही नतीजे पर पहुंचो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो तुम पर आयद की गई है। इसकी बाबत तुमसे बाज़पुरस होगी कि तुम इस जिम्मेदारी से सही तौर पर ओहदा बरा हुए थे या नहीं। इस आया जलीला में इल्मुल इदराक के हसूल के सिलसिला में उसूली ज़राए का जिक्र किया गया है। इन ज़राए में अगरचे तसरीही तौर पर समात और बसारत ही का नाम लिया गया है, लेकिन जाहिर है कि इससे मुराद इंसान के हवासे खमसा है, यानी देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना। इंसान इन हवास के ज़रिए खारजी मालूमात हासिल करता है, फिर इन मालूमात को अपनी कुव्वत फैसला के सामने पेश करता है, और वो जिस नतीजे पर पहुंचती है उसे इंसान का इल्म कहा जाता है। हमने यहाँ कुव्वत फैसला के अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि साइंसी दुनिया अभी तक हतमी तौर पर ये तय नहीं कर पाई कि इंसान में फैसला करने वाली कुव्वत कौन सी है। हम इस वक्त इस बहस में उलझना भी नहीं चाहते। यहाँ इतना कह देना काफ़ी होगा कि ये कुव्वत अपना फैसला उन मालूमात की बिना पर सादर करती है, उन मालूमात की बिना पर सादर करती और कर सकती है जो इस तक हवास के ज़रिए पहुंचती हैं। अगर हवास मालूमात बहम ना पहुंचाएं तो कुव्वत फैसला बेकार होकर रह जाएगी। इस सूरत में वो अगर कोई फैसला देगी भी तो उसे जन्नो तखमीन या कयास आराई कहा जाएगा, और अगर ये मालूमात सही नहीं होंगी तो उसका फैसला भी सही नहीं होगा। लिहाजा इस किस्म का फैसला भी इल्म करार पाने का मुस्तहिक नहीं होगा। इन तसरीहात से वाज़ेह है कि हसूल इल्म के लिए इंसानी हवास किस कदर बुनियादी बल्कि लायनफ़क हैसियत रखते हैं। दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि अगर कुव्वत फैसला ना हो तो खाली मालूमात भी इल्म का ज़रिया नहीं बन सकती। अक्ल व फ़िक्र, कुव्वत फैसला को अक्ल, फ़िक्र, शऊर, तदब्बर वगैरह से ताबीर किया जाता है। बराबरी इल्म के लिए दो अज्जा या अनासर लायनफ़क हैं, एक इंसानी हवास और दूसरे अक्ल व फ़िक्र। आप कुरान करीम में शुरू से आखिर तक देख जाइए, उसने इन अज्जा या अनासर का बार बार जिक्र किया है और उनकी बड़ी अहमियत बताई है। सूरह बनी इसराइल की एक आयत ऊपर दर्ज की जा चुकी है। उसी के तत्बा में दूसरे मुकाम पर कहा है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तालमून शय्यम व जअला लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदता कलीलम मा तशकुरून। सूरह नंबर 16 आयत नंबर 78। तुम शिकवे मादर से दुनिया में आते हो तो इस हालत में कि तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं होता। खुदा तुम्हें समात व बसारत, ज़राए मालूमात और फिर इन मालूमात की बिना पर नताइज अख्ज़ करने का मलका अता करता है ताकि तुम्हारी कोशिशें सही नताइज मरतब कर सकें। सूरह अल मोमिनून में है,
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ سورہ المومنون آیت 78۔ خدا وہ ہے جس نے تمہیں سماعت اور بصارت اور قوت فیصلہ یعنی ذرائع علم عطا کیے۔ یہ صلاحیتیں نہ انسان کی اپنی پیدا کرتا ہے نہ خرید کرتا، یہ خدا کی طرف سے وہبی طور پر عطا ہوئی ہیں۔ اس لیے کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ سورہ البقرہ آیت نمبر 20۔ اگر خدا تمہاری ان صلاحیتوں کو سلب کر لے تو تمہیں کوئی بھی انہیں نہ دے سکے۔ اس کے برعکس اس نے کہا کہ جو لوگ ان صلاحیتوں سے کام نہ لیں وہ بدترین مخلوق ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون سورہ نمبر 8 آیت نمبر 22۔ معیار خداوندی کی روح سے بدترین مخلوق وہ ہے جو ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ دوسرے مقام پر کہا ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا سورہ 25 آیت نمبر 44۔ یہ لوگ انسان نہیں حیوانات کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی کہہ گزرے، اس لیے کہ حیوانات میں عقل و فکر کی صلاحیت ہی نہیں تو وہ اپنی جبلی رہنمائی سے تو کام لیتے ہیں، لیکن انسان اگر عقل و فکر سے کام نہ لے تو اسے کسی قسم کی بھی رہنمائی حاصل نہیں رہتی۔ سورہ اعراف میں ان تمام امور کی نہایت بصیرت افروز اور حقائق پرور الفاظ میں صراحت کر دی، جہاں کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ سورہ نمبر 7 آیت 189۔ انسانوں کی اکثریت کا یہ عالم ہے، خواہ وہ شہری زندگی بسر کرنے والے ہوں اور خواہ بادیہ نشین، وہ جہنمی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اس طرح کے سینے میں دل رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وہ کان بھی رکھتے ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ انسان نہیں حیوان ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ گم کرتا۔ یہ لوگ زندگی کے حقائق کی طرف سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ سورہ الملک میں ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والوں سے داروغہ جہنم پوچھے گا کہ تم نے کون سے ایسے سنگین جرائم کیے تھے جن کی وجہ سے تم جہنم میں آ پہنچے ہو۔ قالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعیر سورہ نمبر 67 آیت نمبر 10۔ وہ جواب میں کہیں گے کہ اگر ہم اپنی سماعت و بصارت کو مفلوج نہ کر دیتے اور عقل و فکر سے کام لیتے تو ہم کبھی جہنم میں داخل نہ کیے جاتے۔ یہ اس لیے کہ صحیح راستے پر وہی چل سکتا ہے جس کے سامنے تمام حقائق واضح اور عقل و فکر سے کام نہ لینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پر ہر معاملہ مشتبہ رہتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ سورہ 10 آیت نمبر 100۔ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے ان کے سامنے کوئی بات واضح طور پر نہیں آتی، وہ ہمیشہ الجھاؤ میں رہتے ہیں، انہیں تبلیغ بھی کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ آپ غور فرمائیے کہ قرآن کریم جیسے واضح حقائق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبلغ، لیکن جن لوگوں نے عقل و فکر سے کام نہ لیا وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ ارشاد ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 42۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہارے پاس آ کر بیٹھتے ہیں تو اس طرح گویا تمہاری باتیں بڑے غور و خوض سے سن رہے ہیں، حالانکہ وہ محض سن ہی رہے ہوتے ہیں، ان کا خیال کہیں اور ہوتا ہے۔ تم سوچو کہ تم ایسے بہروں کو کس طرح سنا سکتے ہو جو عقل و فکر سے کام ہی نہ لیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ فَأَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ سورہ 10 آیت نمبر 43۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جو تمہاری مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں اور تمہاری طرف تکتے رہتے ہیں، گویا وہ ہمتاً متوجہ ہیں لیکن وہ صرف تک ہی رہے ہوتے ہیں، دھیان ان کا بھی کہیں اور ہوتا ہے۔ سوچو کہ تم ایسے اندھوں کو کیسے راستہ دکھا سکتے ہو جو عقل و بصیرت سے کام نہ لے۔ جب یہ لوگ اپنی اس روش کے نتیجے میں تباہی اور بربادی کے جہنم میں جا گریں گے تو دہائی مچا دیں گے کہ خدا نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی کی ہے، لیکن ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون
سورہ 10 آیت نمبر 44۔ خدا تو کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ قرآن کریم نے عقل و فکر سے کام نہ لینے کو اپنے آپ پر ظلم کرنے سے تعبیر کیا ہے، اور میزان خداوندی میں یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ سورہ سبا کی ایک آیت ایسی ہے کہ انسان جوں جوں اس پر غور کرتا ہے، عقل و فکر کی اہمیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر تبلیغ و تدریس اور تعلیم کتاب و حکمت میں صرف فرما دی۔ جب اس پر بھی ان لوگوں نے کان نہ دھرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھیے گویا ایک دن ایک گزرگاہ پر کھڑے ہو کر فرمایا، انما اعظکم بواحدۃ، لوگوں میں تم سے لمبی چوڑی باتیں تو بہت کہہ چکا، آج صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک بات۔ ظاہر ہے کہ اس سے مخاطبین پر کیسا نفسیاتی اثر ہوا ہوگا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ شخص صرف ایک بات کہنا چاہتا ہے، اسے سن لینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، وہ بات ایسی نہیں کہ تمہیں چلتے چلتے سنائی جائے، بات بڑی اہم ہے، اس لیے تم اسے رک کر سنو، سب کے سب نہیں تو خدا کے لیے ایک ایک دو دو کر کے ہی کھڑے ہو جاؤ۔ جب آپ نے انہیں اس طرح اپنی طرف متوجہ کر لیا تو کہا کہ وہ ایک بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ثم تتفکروا، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 46، تم سوچا کرو۔ اگر تم نے سوچنا شروع کر دیا تو سمجھ لو کہ میرا کام بن گیا اور تمہاری زندگی سنور گئی۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ اس ایک آیت پر غور فرمائیے اور پھر سوچئے کہ قرآن کریم کی روح سے عقل و فکر کا مقام کیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایمان کا مفہوم لیا جاتا ہے بلا سوچے سمجھے کسی بات کو مان لینا۔ اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ فیتھ کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ ہم نے عیسائیت سے لیا اور دین کی بنیادی حقیقت کو مسخ کر کے رکھ دیا، کیونکہ انگریزی زبان میں فیتھ کے معنی کسی بات کو بلا دلیل و برہان مان لینا ہوتے ہیں۔ اس بنا پر ہمارے ہاں ایمان کے متعلق بھی یہی تصور پیدا ہو گیا کہ اس سے مراد خدا اور اس کے پیغام کو بلا سوچے سمجھے مان لینا ہے۔ یہ تصور قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ سنیے کہ اس کے نزدیک مومن کسے کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، سورہ 25 آیت نمبر 73۔ مومن وہ ہیں کہ اور تو اور جب ان کے سامنے خدا کی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کے سامنے بھی اندھے بہرے بن کر نہیں جھوک پڑتے، یعنی وہ احکام و اقدار خداوندی کی صداقت کو بھی کامل غور و فکر کے بعد تسلیم کرتے ہیں، ویسے ہی نہیں مان لیتے۔ قرآن کریم نے صاحبان عقل و بصیرت کو اول الالباب کہہ کر پکارا ہے، جہاں کہا ہے فاتقوا اللہ یا اول الالباب الذین آمنوا، سورہ 65 آیت نمبر 100۔ اے صاحبان عقل و بصیرت، یعنی وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوانین خداوندی کی نگہداشت کیا کرو۔ یعنی مومن ہونے کے لیے اول الالباب ہونا شرط اولین ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پر غور و فکر کا حکم اس تکرار و اصرار سے دیا ہے کہ اگر ان تمام آیات کو یکجا کر دیا جائے تو اس سے ایک مبسوط مقالہ مرتب ہو جائے۔ ہم بغرض اختصار دو ایک مقامات پر اکتفا کریں گے۔ تدبر فی القرآن، سورہ النساء میں ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لا وجدوا فیہ اختلافا کثیرا، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82۔ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اس پر غور و تدبر کریں گے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اگر یہ کتاب خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں بہت سے اختلافات پائے جاتے۔ ضمن اس آیت سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلافی بات نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، سورہ 47 آیت نمبر 24۔ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں جو یہ قرآن میں غور و تدبر سے کام نہیں لیتے؟ ان آیات کی روشنی میں آپ سوچئے کہ قرآن کریم کی روح سے عقل و فکر اور غور و تدبر کی اہمیت کس قدر ہے۔ مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ حصول علم کے بنیادی ذرائع ہیں۔ قرآن کریم ان ذرائع سے کام لینے پر بڑا زور دیتا ہے۔
انسان اور حیوان میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ ایک نسل جنریشن یا ایک زمانے کا انسان اپنے تجربات اور مشاہدات کو اگلی نسل تک منتقل کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاریخ کی اہمیت، اسے تاریخ کہا جاتا ہے۔ نوع انسان کی تمام ترقیوں کا راز اسی میں مضمر ہے۔ زمانہ اپنے ارتقائی منازل اسی کے سہارے طے کرتا چلا آ رہا ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ قرن ہا قرن کی انسانی جد و جہد کا ماحصل، ہزارہ سال کی مسلسل تگ و تاز کا نچوڑ، اقوام و ملل کی سینکڑوں پشتوں اور نسلوں کا اندوختہ، انسان کے قلب و دماغ کی کاوشوں کا سیل رواں جو اپنے سرچشمہ کے قریب ایک جوئے کا ماب سے زیادہ نہ تھا، لیکن جوں جوں آگے بڑھتا گیا حدود فراموش ہوتا گیا۔ یہ وجہ ہے جو قرآن کریم تاریخ کے مطالعہ پر اس قدر زور دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف اپنے واضح قوانین نازل کیے، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، سورہ 24 آیت نمبر 34۔ اور ان قوانین کے ساتھ اقوام سابقہ کے احوال و قوائف بھی نازل کیے جن میں ان لوگوں کے لیے جو زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچنا چاہتے ہیں سامان عبرت و موعظت ہے۔ قرآن کریم کی اصولی تعلیم یہ ہے کہ وہ اقوام عالم سے کہتا ہے کہ اگر تم نے غلط روش اختیار کی تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا، اور اگر صحیح راستہ اختیار کر لیا تو اس کے نتائج بڑے خوشگوار ہوں گے۔ وہ اپنے اس کلیہ اور دعویٰ کی صداقت کے ثبوت میں تاریخی شواہد پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دیکھو کہ جب فلاں قوم نے اس قسم کی روش اختیار کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اس مقصد کے لیے وہ اتنا ہی نہیں کہتا کہ تم لائبریریوں میں بیٹھ کر تاریخی کتابوں کی ورق گردانی کرو، وہ کہتا ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 82۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ جو قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں ان کا بال اور انجام کیا ہوا۔ انہیں چاہیے کہ وہ جائیں اور اقوام گزشتہ کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کو نگاہ بصیرت سے دیکھیں، ان کی اینٹوں اور پتھروں پر ان اقوام کی داستانیں منقوش نظر آئیں گی۔ سورہ الحج میں اس حقیقت کو بڑے بصیرت افروز انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 45۔ تاریخ انہیں یہ بتائے گی کہ کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے رہنے والوں کو ہمارے قانون مکافات نے اپنی گرفت میں لے کر تباہ کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ظلم و استبداد پر کمر باندھ رکھی تھی۔ ان کی بستیاں ایسی اجڑیں کہ ان کی سر بفلک عمارتیں اوندھی ہو کر گر پڑیں، ان کے کنویں بیکار ہو گئے، ان کے مستحکم قلعے کھنڈرات بن کر رہ گئے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانما لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، سورہ 22 آیت نمبر 46۔ کیا یہ لوگ ان علاقوں میں چلے پھرے نہیں کہ ان سابقہ اقوام کے عبرت انگیز انجام کو دیکھ کر ان کے دلوں میں عقل و فکر سے کام لینے کی صلاحیت اور ان کے کانوں میں بات سننے کی استعداد بیدار ہو جاتی۔ اصل یہ ہے کہ جب کوئی قوم حقائق کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ ان کے ماتھے کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، وہ تو بدستور بینا ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، اور اس طرح ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کریم تاریخ کے مطالعہ کا مقصد کیا بتاتا ہے؟ یہ کہ اس سے انسان کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں میں جلا پیدا ہو اور وہ محسوس نشانات سے قوموں کے غلط اور صحیح نظام زندگی کے نتائج و عواقب سے آگاہ ہو جائے اور اپنے لیے وہ راستہ اختیار کرے جو اسے خوشگواریوں اور تابناکیوں کی انسانیت ساز منزل تک پہنچا دے۔ اس قسم کی زندگی حاصل کیسے ہوگی؟ قرآن کریم نے اس کا اصل الاصول نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ تسخیر کائنات،
اور وہ یہ کہ انسان فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں اقدار خداوندی کے مطابق نوع انسان کی منفعت عامہ کے لیے صرف کرے۔ قصہ آدم کے تمثیلی بیان میں آدم کے سامنے ملائکہ کے سجدہ ریز ہونے کا یہی مفہوم ہے۔ وہ انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ سورہ 65 آیت نمبر 13۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے خدا نے ان سب کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس بات کی کہ جو لوگ ان قوانین کا علم حاصل کر لیں گے جن کے مطابق یہ کارگاہ کائنات سرگرم عمل ہے، وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں صحیح مصرف میں لا سکیں گے۔ قرآن کریم میں تسخیر فطرت سے متعلق بے شمار آیات ہیں۔ اس سلسلہ میں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ سورہ 45 آیت نمبر 3۔ یقیناً کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں ہے آیات لقوم یوقنون، ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو حقائق خداوندی پر یقین محکم رکھتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں کہا آیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور آخر میں کہا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی وہ آیات ہے جنہیں خدا حق کے ساتھ تیرے سامنے پیش کرتا ہے۔ جو لوگ اس کے بعد بھی حق پر ایمان نہیں لاتے ان سے پوچھو کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 6۔ اگر یہ اس قسم کی آیات خداوندی کے بعد بھی حق کو صداقت پر ایمان نہیں لاتے تو پھر اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کریم کی روح سے کارگاہ کائنات پر غور و فکر کی کس قدر اہمیت ہے۔ ہم نے شروع میں کہا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے علم کی تعریف ڈیفینیشن یہ بتائی گئی ہے کہ حواس کے ذریعے معلومات فراہم کی جائیں اور انہیں اپنے مرکز فکر کے سامنے پیش کر کے اس سے فیصلہ لیا جائے۔ علماء کون ہیں؟ قرآن کریم نے انہی لوگوں کو علماء کہہ کر پکارا ہے۔ چنانچہ سورہ فاطر میں ہے أَلَمْ تَرَ إِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا سورہ 35 آیت نمبر 27۔ کیا تو نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا کا قانون فطرت کس طرح بادلوں سے بارش برساتا ہے اور اس سے انواع و اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِیبُ سُودٌ سورہ 35 آیت نمبر 27۔ اور پہاڑوں میں کس کس انداز کے سرخ و سفید طبقات ہیں جن کے رنگ اور اقسام مختلف ہیں، ان میں بعض گہرے سیاہ رنگ کے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ سورہ 35 آیت نمبر 28۔ اور اسی طرح انسانوں اور دیگر جانداروں اور مویشیوں کے بھی مختلف اقسام ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان میں کون کون سے امور کا ذکر ہو رہا ہے، کائنات کے مختلف گوشوں کا، بساط فطرت کے متنوع شعبوں کا، سائنس کے مختلف علوم کا جن میں طبیعیات، نباتات، حیوانات، فضائیات، طبقات الارض اور عالم انسانیت کے تمام شعبے آ جاتے ہیں۔ ان علوم و فنون کے تذکرہ کے بعد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور سورہ 35 آیت نمبر 28۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بندوں میں سے علماء ہی وہ ہیں جن کے دل پر اس کی عظمت و ہیبت چھا جاتی ہے، کیونکہ وہ علی وجہ البصیرت اس حقیقت کا مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ خدا کتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے اور وہ کس طرح اس عظیم کارگاہ کائنات کو ہر قسم کی تخریب سے محفوظ رکھ کر اسے اس کی منزل مقصود کی طرف لیے جا رہا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ قرآن کریم نے علماء کا لفظ کن لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے؟ ان کے لیے جنہیں دور حاضر کی اصطلاح میں سائنٹسٹ اور کائناتی مفکر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح خدا کی عظمت کا صحیح اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کائناتی مظاہر پر غور کریں، اسی طرح قرآن کے حقیقت ثابتہ ہونے کا یقین بھی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو
خارجی کائنات اور دنیائے انسانیت میں غور و فکر کریں۔ اس کا ارشاد ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، سورہ 41 آیت نمبر 53۔ ہم انہیں عالم آفاق اور عالم انفس میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے تاکہ یہ بات ابھر کر ان کے سامنے آ جائے کہ قرآن فی الواقع حقیقت ثابتہ ہے، یعنی جوں جوں کاکل زمانہ کے پیچ و خم میں لپٹے ہوئے حقائق مشاہدی علم و تحقیق سے کھلتے جائیں گے، قرآن کے دعوی کی صداقت کے ثبوت ایک ایک کر کے سامنے آتے جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، سورہ 41 آیت نمبر 53۔ قرآن اس خدا کی کتاب ہے جس کی نگاہوں سے کوئی حقیقت مستور نہیں، اس کے سامنے کائنات کی ہر شے بے نقاب رہتی ہے، اور یہ چیز اس امر کی کافی دلیل ہے کہ حقائق کائنات کے متعلق جو کچھ خدا کہے گا وہ یقینی طور پر درست ہوگا۔ ضمناً اس آیت میں فی الآفاق اور فی انفسہم کے الفاظ آئے ہیں۔ لفظ نفس جس کی جمع انفس ہے کہ تفصیلی معنی تو آگے چل کر متعلقہ باب میں بیان ہوں گے، یہاں اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ آفاق کے معنی ہیں خارجی کائنات۔ جب اس کے مقابل انفس کا لفظ آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے انسان کی داخلی دنیا، جس میں انسانی زندگی کے تمام شعبے آ جاتے ہیں۔ اس آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ جوں جوں انسانی علم ترقی کرتا جائے گا اور تحقیق کا میدان وسعت اختیار کرے گا تو خارجی کائنات اور انسان کی اپنی دنیا کے متعلق جس میں اس کی اپنی نفسیات بھی شامل ہیں، مستور حقائق بے نقاب ہوتے جائیں گے، اور جو حقیقت بھی بے نقاب ہوگی وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعویٰ کی صداقت کا ثبوت پیش کرے گی۔ اس 1300 سال میں خارجی کائنات کے متعلق جو حقائق بے نقاب ہوئے ہیں اور خود انسان کی تمدنی زندگی میں جو انقلابات رونما ہوئے ہیں وہ قرآنی صداقت کے شاہد ہیں۔ ایسا ہی اس وقت تک ہوا ہے اور یہی کچھ اس کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ اس باب میں میرے ایک معلومات افزا مقالہ کیا اسلام چلا ہوا کارتوس ہے کا مطالعہ مفید رہے گا جو ادارہ طلوع اسلام سے مل سکے گا۔ اس موضوع پر قرآن کریم کی اور بھی بہت سی آیات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس نکتہ کے سمجھنے کے لیے کہ قرآن کریم علم بالحواس کو کس قدر اہمیت دیتا ہے اور اس محسوس کائنات میں انسان کا کیا مقام بتاتا ہے، اتنے شواہد ہی کافی ہوں گے۔ یہ ہے وہ علم جس کی بنا پر انسان مقام آدمیت پر فائز ہوتا ہے، اور جب اس علم کے ساتھ اقدار خداوندی پر ایمان شامل ہو جائے تو شرف انسانیت کے علو مدارج پر سرفراز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے واضح طور پر کہا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورہ 58 آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو اس کی طرف سے پیش کردہ صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی حکمت و غایت کا علم رکھتے ہیں۔ علم کی اسی اہمیت کے پیش نظر اس نے کہہ دیا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9۔ اے رسول، ان سے پوچھو کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری جگہ اسی حقیقت کی ان الفاظ میں وضاحت کرتی کہ مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 24۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا۔ کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ کیا تم اس کے بعد بھی سوچتے نہیں کہ زندگی کی صحیح راہ کس کے سامنے آ سکتی ہے؟ نیز سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50۔ اور دوسرے مقام پر استقابل کو اور بھی پھیلا کر بیان کیا گیا ہے، جہاں کہا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، سورہ 35 آیات 19 تا 22۔ ذرا سوچو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوتے ہیں؟ کیا تاریکی اور روشنی ایک جیسی ہوتی ہے؟ کیا دھوپ اور چھایا یکساں ہوتے ہیں؟ یا کیا مردہ اور زندہ برابر ہوتے ہیں؟
یہ حقائق بڑے واضح ہیں، لیکن نظر آتا ہے کہ اس کے بعد بھی یہ لوگ صحیح راستے پر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ بات اسی کو سنائی جاتی ہے جو اسے سننا چاہے۔ تو قبروں میں دفن مردوں کو کس طرح سنا سکے گا؟ ماحصل سابقہ صفحات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ نمبر ایک، حیوان اور انسان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ نمبر دو، حصول علم کا بنیادی طریق یہ ہے کہ انسان اپنے حواس کے ذریعے معلومات حاصل کرے اور انہیں اپنے مرکز فکر کے سامنے پیش کر کے وہاں سے فیصلہ لے۔ دور حاضر کی اصطلاح میں اس طریق سے حاصل کردہ علم کو علم بالحواس یا ادراکی علم کہا جاتا ہے۔ اس علم کو محنت اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہر شخص حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر تین، اس علم کے ذریعے انسان فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں صحیح مصرف میں لا سکتا ہے۔ نمبر چار، قرآن کریم کی روح سے اس علم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جو لوگ عقل و فکر، غور و تدبر، علم و بصیرت، شعور اور ادراک سے کام نہیں لیتے، وہ انہیں حیوانات سے بھی بدتر اور جہنمی زندگی گزارنے والے قرار دیتا ہے۔ نمبر پانچ، اسی بنا پر قرآن کریم کی روح سے علم و عقل اور غور و فکر کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ہر وہ نظریہ زندگی، تصور حیات، فلسفہ، مسلک، مشرب جو علم و عقل کی تنقیص کرتا اور تسخیر کائنات کو باطل قرار دیتا ہے، قرآنی تعلیم اور ہدایت کے خلاف ہے۔ لیکن علم کے متعلق بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، آگے بھی بڑھتی ہے۔ اس کے لیے اگلا باب دیکھیے۔